بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے الفاظ یہ ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پاک پر اس طرح توکل کرو کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لا رازقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل اللہ تبارک و تعالی پر توکل یعنی بھروسہ اور اعتماد کرنا بھی ہے۔ توکل کی تعریف یہ ہے کہ اسباب اور تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیا جائے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ہم نے جو حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے، اگر تم اس طرح توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ تمام امور میں اعتماد اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ اسباب اختیار کرے، وہ تدابیر اختیار کرے، وہ کوشش کرے، محنت کرے، اور اس کوشش اور محنت کا رزلٹ، نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دے۔ پھر اپنے آپ کو یہی کہے کہ میری طرف سے جو کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب اس کا نتیجہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب بھی اختیار کرے، تدبیر بھی کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا نتیجہ چھوڑ دے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو اسباب اور تدابیر کو اختیار نہ کریں تو وہ توکل کرنے والے نہیں ہیں۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے یا مسجد میں بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ میں کوئی کام بھی نہیں کروں گا، میرا رزق مجھ تک پہنچ جائے گا، تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے؟ تو امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جاہل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ پرندے بھی اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ بھی صبح جاتے ہیں، یعنی سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنے گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ شام کو بھرے پیٹوں کے ساتھ ان کے گھروں کی طرف ان کو لوٹاتا ہے۔ اس میں گویا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہے وہ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور بولے کہ میرا رزق مجھے یہاں پر پہنچ جائے گا، تو یہ جاہل ہے، یہ توکل کو جانتا ہی نہیں ہے۔ توکل نام ہے اس بات کا کہ اسباب اور تدابیر اختیار کر کے اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اور پھر امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص صحابہ کو نہیں دیکھتا کہ کیا صحابہ سے بھی کوئی زیادہ توکل کرنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ تجارت بھی کرتے تھے، صحابہ تجارت کے لیے سفر بھی کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان تمام اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود ان کے ذہن میں یہ بات تھی ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ پاک پر بھروسہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتی باڑی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ گویا کہ ان کا اس بات پر یقین تھا کہ جو ہمیں مل رہا ہے یہ ہماری محنت اور کوشش سے نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی فضل اور کمال نہیں ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو کوشش کرے، بھروسہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے ملے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم متوکلین ہیں، ہم توکل کرنے والے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم متوکل نہیں بلکہ تم دوسروں پر بوجھ بننے والے ہو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ متوکل تو وہ ہوتا ہے کہ جو دانہ زمین پہ پھینک دیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ در حقیقت یہ وہ لوگ تھے کہ جو حج کے سفر کو نکلتے تھے لیکن زاد راہ ساتھ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو توکل کرنے والے ہیں، اور پھر جب راستے میں سفر کرتے تو لوگوں سے سوال کرتے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ کون سا توکل ہے کہ تم اسباب اختیار کرتے نہیں ہو اور پھر لوگوں سے بعد میں سوال کرتے پھرتے ہو، یہ تو کوئی توکل نہیں ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل یمن یا اہل یمن میں سے کچھ لوگ حج کو جاتے اور زاد راہ نہیں لیتے اور کہتے ہم متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی زاد راہ ساتھ لے لو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے۔ سوال کرنا یہ تقوی نہیں ہے، اور سوال کرنے والا متوکل نہیں ہے۔ جو سوال سے بچنے والا ہے در حقیقت وہ متوکل ہے۔ تو ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہارا کون سا توکل ہے کہ تم گھر سے بغیر کسی اسباب کے نکلتے ہو اور اپنے آپ کو کہتے متوکل ہو، لیکن تم لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہو۔ سوال کرنا یہ کوئی توکل تو نہیں ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری تو نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ تم وہ اسباب اختیار کرو کہ جس سے تم سوال کرنے سے بچ جاؤ۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ توکل کی تفصیلی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔
مراد یہ ہے کہ بندہ اس بات کو جان لے کہ فعل حقیقی یعنی تمام امور کے کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام مخلوق، موت، زندگی، تنگ دستی، مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے۔ بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم اور قدرت ہے۔ اس کا لطف و کرم اور اس کا رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے بھی ہے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے بھی ہے۔ اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں اور اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں۔ اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ جب بندے کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، زندگی، موت، رزق، تنگ دستی، مالداری، یہ سب کا فاعل حقیقی اللہ پاک کی ذات ہے اور اللہ پاک لطف و کرم کرنے والا مہربان ذات ہے۔ جب بندے کو اس بات کا علم آ جاتا ہے تو اس علم کے نتیجے میں اللہ پاک کی ذات پر اس کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو جب علم آنے کے بعد اور یقین ہونے کے بعد اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کیفیت کا نام توکل ہے، کہ بندہ یہ جانے کہ ہر چیز میرے رب کی طرف سے ہے اور اس پر یقین رکھے، اور پھر اس یقین کے نتیجے میں جو اس کو رب تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ قائم ہوتا ہے، اسی کا نام توکل ہے۔ پھر بندہ اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ سپرد خدا کر دیتا ہے کہ میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اب میرا رب جیسے چاہے گا وہی فرمائے گا۔ جب بندے کو اس طرح بھروسہ ہو جاتا ہے تو اسی کا نام توکل ہے۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث میں توکل کے بارے میں ترغیب بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اور توکل کرنے والوں کی جزا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت میں صبر کرنے والوں اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے والوں کی اور اچھے اعمال کرنے والوں کی یہ جزا بیان کی گئی ہے کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متوکلین، توکل کرنے والوں کا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، ان کی بڑی جزا بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہیں اور بدشگونی نہیں لیتے ہیں اور اپنے پروردگار عز و جل پر توکل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ پاک ایسے 70,000 لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما دے گا۔ اس حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو جھاڑ پھونک کرانے والے نہیں ہیں، یہاں جس جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا ہے وہ جھاڑ پھونک ہے کہ جو کفریہ الفاظ پر، ناجائز الفاظ پر، غلط الفاظ پر مشتمل ہو، ورنہ جائز الفاظ کے ذریعے دم کرانا جائز ہے۔ اگر کوئی علاج کرواتا ہے، دوائی پر بھروسہ نہیں رکھتا، دوائی کو اس لیے کھاتا ہے کہ اس سے بیماری دور ہوتی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے،
لیکن دوائی نے بیماری دور نہیں کرنی، میرے رب نے شفا دینی ہے، تو یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو اللہ پاک پر توکل کرنے والوں کی حدیث پاک میں یہ جزا بیان کی گئی کہ یہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توکل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فاقے میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ یعنی جس کے گھر میں فاقہ ہو اور وہ لوگوں سے شکایتیں کرتا پھرے اور وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کے تذکرے کرتا پھرے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے فاقے کو دور نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں سے طلب کر رہا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رب کریم، میرا تو بس تیری ہی ذات پر آسرا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے تو نے ہی عطا کرنا ہے اور تو ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، اور پھر اسباب کو ترک نہ کرے، کوشش کرے اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما کر لوگوں سے بے نیاز کرے گا، کیونکہ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر اسے لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، اپنے کرم کے خزانوں سے اس کو اللہ پاک بے نیاز فرما دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توکل کرنے کو شیطان سے بچاؤ یعنی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے پھر کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میرا پورا توکل اللہ ہی پر ہے، تمام طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کہا جاتا ہے، یعنی اس کو فرشتے کہتے ہیں، اب تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی اور تو بچا لیا گیا۔ یہ سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے کہ یہ آدمی تیرے ہاتھ سے نکل گیا، اسے ہدایت دے دی گئی، اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی اور وہ تیری گرفت اور تیرے چنگل سے بچا لیا گیا۔ بندہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرا توکل اور میرا بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی خیر کی طاقت اور خیر کی قوت عطا فرمانے والی ہے، میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، تو پھر اس کو ہدایت بھی دے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ پاک پر توکل کی، اللہ پاک سے دعا کی، تو اللہ پاک نے اس کے توکل کرنے کی وجہ سے اس کو شیطان کے شر سے بچا لیا۔ محترم ناظرین، ان تمام احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توکل کرنے کی گویا کہ ترغیب بھی ارشاد فرمائی، حکم بھی ارشاد فرمایا، اس کے فضائل بھی ارشاد فرمائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ ہم اس کی معلومات حاصل کریں، توکل کا بیان پڑھیں، بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے اس کا مطالعہ بہت زیادہ مفید ہے۔ جب توکل کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کا علم حاصل ہوگا، اور جب اس کا علم حاصل ہوگا تو ہم توکل کرنے والے بنیں گے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مطالعہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ توکل کے بارے میں ہم بزرگان دین رحمہم اللہ کے اقوال کو پڑھیں، ان کے توکل کو پڑھیں کہ ان کا توکل اللہ پاک پر کیسا تھا. حضرت سیدنا سعد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا متوکل کی 3 نشانیاں، 3 علامتیں ہیں. نمبر 1، سوال نہیں کرتا. جب اسے کوئی چیز دے تو رد نہیں کرتا، یعنی لوٹاتا، واپس نہیں کرتا. نمبر 3، جب چیز پاس آ جائے تو اسے جمع نہیں کرتا، یعنی پہلے سوال نہیں کرتا، مل جائے تو واپس نہیں کرتا، اور جب لے لیتا ہے تو اسے اپنے پاس جمع نہیں کرتا بلکہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. اسی کو حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. یعنی کسی کی چیز دیکھ کر اس کے بارے میں طمع نہیں کرنا، اپنے دل کے اندر لالچ نہیں پیدا کرنی ہے مجھے مل جائے، اور پھر اگر وہ چیز اللہ پاک کی طرف سے مل جائے تو اسے منع نہیں کرنا، جائز طریقے سے مل رہی ہے تو اسے منع نہیں کرنا، اور پھر جب وہ چیز آ جائے تو اسے جمع کر کے نہیں رکھنا، خود اپنی حاجت کے لیے استعمال کرے، دوسرے مسلمانوں کو دے دے. جب ہم بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت پڑھیں گے اور ان کے توکل کے نظارے ملاحظہ کریں گے، ان کے اقوال کو پڑھیں گے، ان کے توکل کو دیکھیں گے، تو تب ہمیں توکل کا علم بھی ہوگا، ہمارے دل کے اندر اس کی رغبت بھی پیدا ہوگی، اور اس کو کرنے کی طرف ہم بڑھیں گے بھی سے. توکل پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے: ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو جب ہم اللہ پاک سے یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھیں گے، بھروسہ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ توکل کی صفت جو نجات دلانے والے اعمال میں سے ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہوگی. اللہ پاک ہمارا شمار بھی متوکلین میں فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد. بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی.